کریک ڈاؤن کے بعد معاشی صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے تو انٹر بینک میں ڈالر 22 اور اوپن مارکیٹ میں 40 روپے سستا ہو گیا۔ بجلی چوروں سے 14 ارب 33 کروڑ روپے سے زائد ریکوری ہوئی۔ چینی کی قیمت میں 1500 روپے فی بوری کمی آئی۔ 425 سے زائد حوالہ ہنڈی میں ملوث افراد پکڑے گئے۔ 3 ارب 60 کروڑ روپے مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد ہوئی۔ سونے کی فی تولہ قیمت 32,000 روپے تک کم ہوئی، جبکہ کراچی سے 30 غیر قانونی ہائیڈرنٹ سیل کیے گئے۔ 74,579 لیٹر غیر قانونی طور پر ذخیرہ پیٹرول برآمد ہوا۔ یہی نہیں بلکہ جو سونے کے اسمگلرز ہیں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا گیا، اور اس کے علاوہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر بھی چیک اینڈ بیلنس کو بڑھایا گیا۔ اسمگلنگ کے روک تھام کے لیے کوششیں کی گئی۔ عرفان اقبال شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر ایف پی سی سی آئی ہیں۔ بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا۔ یقینی طور پر انویسٹمنٹ کا ہم سب کو انتظار ہے، کریک ڈاؤن ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن بنیادی مسئلہ آج کا جو ہے جس نے ہلا کر رکھ دیا وہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 50,000 سے نیچے والوں پر بھی ٹیکس لگا دو۔ کیسے ہوگا، کیسے چلے گی اکانومی؟ آلریڈی جو ٹیکس نیٹ میں ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز دے رہے ہیں، انہی پر ٹیکس لگے گا، باقی سیکٹرز مبرہ ہیں؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 50,000 کے ساتھ آج کل آپ اپنے گھر کو چلا کیسے سکتے ہیں، اور آپ اگر 50,000 سے نیچے اس کے اوپر ٹیکس لے کے آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پہلے ہی لوگوں میں بہت زیادہ انریسٹ ہے، تو اس کے بعد اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور آپ دیکھیں جتنے ملازمین ہیں اس کے اوپر ٹیکس آپ نے لگا دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو بے چینی ہے، جو بے قراری ہے، اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور اس کو ہم کسی طور پہ بھی فیڈریشن آف پاکستان اس کو منظور نہیں کرتی۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی صورت بھی نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے شیخ صاحب سمجھنا، وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز کے ملازمین ہیں، جو نجی شعبہ ہے، وہاں پر تو یہ طریقہ کار بھی موجود نہیں ہے، نہ یہ ضابطے ہیں، نہ قوانین ہیں کہ ہر سال جو انکریمنٹ اینڈ بونسز اور ساری چیزیں جو سرکاری ملازمین پر جس کی بارش ہوتی ہے وہ یہاں تو نہیں ہے۔ جس شخص کی تنخواہ 2017-18 میں 50,000 تھی، وہ آج بھی 2023 میں 50,000 ہی لے رہا ہے، الٹا اس پہ آپ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں کہ اس کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ایک طریقہ کار اخلاقی طور پر بھی ہونا چاہیے، اور میک شور گورنمنٹ بھی کرے کہ بزنسز اپنے شیئر میں اپنے امپلائی کو حصہ بھی دیں، اس کے بغیر فلرش نہیں کر سکتے؟ جی بالکل، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں پریکٹیکلی اس میں بے شمار پرابلمس آ جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کو ایک دم کرنا ممکن نہیں ہوگا گورنمنٹ کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔ تو اس میں جو مین چیز ہے کہ ان حالات میں جب کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا انفلیشن ریٹ تقریباً 31 پوائنٹ کچھ ہے، اور بجائے سے کہ ہم ان کو ریلیف کریں، ہم ان کو اور اپنا رد میں دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کسی طور پہ بھی یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ نہ اس کو ہم فیور کریں گے اس کی، اور نہ ہماری درست ہے اس کو کبھی بھی اس کے لیے اس کام کے لیے تیار ہوگی۔ تو میری گورنمنٹ کے ساتھ اور آپ کے پلیٹ فارم سے میں بالکل اور اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم کسی صورت بھی اس کی فیور میں نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ جو غریب آدمی ہے، جو اپنا پیٹ پالتا ہے، جس کے بچے بھی ہیں، ان کو ایجوکیشن بھی اس دینی کے ہے، لیے زندگی وہ کو کس مزید طرح مشکل سے نہ بنایا جائے یقینی طور پر۔ لیکن اس میں ایک تجویز آئی ہے کہ جو زمینوں کے مالک ہیں، جس کے پاس 12.5 ایکڑ سے زائد کی زمین ہے، یا جس کی 5 لاکھ سے زائد آمدن ہے، اس پر چلیں ٹیکس لگائیں، یہ پھر بھی قابل غور تجویز ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو ٹیکسیشن ہے ٹورڈز لینڈ، اس کی طرف ہم کیوں نہیں جا پا رہے؟ اس کو ہم ٹیکس نیٹ میں بھی نہیں لاتے۔ ٹوبیکو انڈسٹری میں ہمارے ہاں لیکیجز ہیں، اس کے علاوہ ٹائر ہے، لوبریکنٹس ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ آپ ان سیکٹرز کو چھوڑ کے وہ 50,000 والا ہی آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی کی گردن پتلی ہے۔ آپ ذرا پلیز بتائیں کہاں کہاں ٹیکس لیکیجز ہیں؟ دیکھیں، سیلریڈ پرسن جو نا وہ تو پہلے ہی سارے پیسے پیمنٹ جمع کرا رہا ہے اور ٹیکس دے رہا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ 50,000 سے نیچے لیں گے یہ تو بالکل زیادتی اور ظلم ہوگا۔ دوسری بات ہے، اس پہ شمار ایسے سیکٹرز ہیں جس کے اوپر ابھی تک آپ نے ٹیکس کو لگایا ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہول سیل کا ہے یا مڈل مین کا ہے، جس میں آپ کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں، جس میں آپ کے جو ڈیلرز ہیں، ہم ان کو پراپر طریقے سے نیٹ میں نہیں لا سکے۔ ہم ان کو سب کو لے کے آئے، مڈل مین کو لے کے آئے جو سب سے زیادہ پیسے اس وقت بنا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں تو سب سے پہلے کام تو یہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مختلف قسم کے سیکٹرز ہیں جس کو ابھی تک ہم نیٹ میں لا نہیں سکے۔ ہم نے تو ان کو یہ بھی کہا تھا کہ کرپٹو کرنسی جو ہے
जिसकी तकरीबन 10 बिलियन के करीब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, इनको फौरी तौर पे नेट में लाया जाए। एक तो आपके रिजर्व बढ़ेंगे, फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे, नंबर 2 आप उनको रेवेन्यू भी जनरेट कर सकेंगे। तो हम यकीनी तो तौर इसको पर भी जो नहीं कर जहाँ सके। से इस वक्त तो ये सारी इकॉनमी चीजें छोड़ चल के रही है आप और एक बड़ा रुझान है 50,000 से ई करेंसी का, उसको भी टैक्स नेट में लाना चाहिए, लीगलाइज करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लाना चाहिए ताकि रेवेन्यू बढ़े। खैर आई विश कि हम बात मजीद कर सकते थे लेकिन वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच इरफान शेख साहब आपके वक्त का। लेकिन बुनियादी तौर पर मसला यही है कि 50,000 रुपये की अगर तनख्वाह है और उस 50,000 रुपये की तनख्वाह पर अगर टैक्स लग जाता है तो यकीनी तौर पर लोगों के लिए मुश्किल होगी। कम अफराद आलमी बैंक की जानिब से नई टैक्स तजावीज़ को मुस्तरद करते हैं, वो क्या कह रहे हैं ज़रा आप भी देखें। बेचारी हम लोग क्या करेंगे, कहाँ कहाँ से देंगे, चोरी करें, डाका डालें भाई, बिलों पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स। जो हुकूमत की अपनी अय्याशियाँ, प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। जैसी महंगाई हो रही है तो 50,000 में गुजारा नहीं होता है। अफसरों की तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, उनसे नहीं लेते और हम गरीबों से ले रहे हैं। अगर 50,000 पर टैक्स लगाएगा तो खाएगा क्या? हालात देख लें आप, क्या है, खाने के लोगों के पास पैसे नहीं है और मज़ीद टैक्स लगा के तो ये तो जुल्म है। वैसे हम हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं। अभी हम चाय पी रहे हैं, ये चाय पी रहे हैं, ये दूध पर टैक्स है, ये कप पर टैक्स है, हर चीज़ पर तो हम वैसे ही पहले ही टैक्स दे रहे हैं। अब मज़ीद और टैक्स लगा के तो आप वैसे भी आवाम को समझो कि परेशान कर रहे हो।